الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نالوں شعبان المعظم وچ آن والے کا تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور شہدائے اسلام آباد میں خالق کائنات باؤ درجات بلندی عطا فرمائے انہوں نے لواحقین میں مزید استقامت مزید صبر اور مزید مضبوطی عطا فرمائے پاکستان میں اللہ پاک امن نصیب فرمائے اور پاکستان دا امن تباہ کرنے والے اللہ نیست و نابود فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک سارا اللہ صلی میرے محترم سامعین ہیں شعبان المعظم ہے آخر کسے معظم دی وجہ تو معظم رجب ہے اور رجب المرجب ہے شوال ہے اور شوال المکرم ہے ربیع ہے اور ربیع الاول ہے اور شوال مکرم ہے رجب المرجب ہے صفر المظفر ہے محرم الحرام ہے یہ شعبان المعظم یہ مطلب ہے کوئی عظیم ہستیاں ہیں نے جنہاں نالے منسوب ہیں جدی وجہ تو انہوں معظم قرار دیتا گیا یہ چند تاریخاں ایسیاں نے جنہاں تو صرف تشیع واقف نے اہل بیت دے خصوصی جڑے مذہب اہل بیت رکھتے ہیں شیعہ جنہوں کیا جاتا وہ واقف مثلا یکم شعبان نو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہادی احمد 3 شعبان نو اللہ محسن اللہ محمد عمر 3 شعبان نو حضرت امام حسین علیہ السلام 4 شعبان نو حضرت عباس علیہ السلام 7 شعبان نو حضرت قاسم علیہ السلام 12 شعبان نو حضرت علی اکبر علیہ السلام نا روایت مشہور ہے یہ ساریاں جڑیاں تاریخاں نے انہاں ساریاں تاریخاں تو صرف شیعہ واقف نے لیکن یہ تے شعبان المعظم دے جڑی درمیانی رات ہے نا وسط یہ مہینے دا یعنی گویا 14 اور 15 دی درمیانی رات یہ تو الحمدللہ سارے مسلمان واقف سارے مسلمان واقف یعنی شب برات جنہوں کیا جاتا ہے شب قدر جنہوں کیا جاتا ہے وہ دا نام شب سک بھی ہے شب قدر بھی ہے شب مبارک بھی ہے شب رحمت بھی ہے جڑیاں میں 3 آیتاں جناب دے سامنے پڑھی ہیں علماء اہل سنت متفق نے سارے نہیں کچھ متفق نہیں وہ فرماندے نے کہ یہ آیات 14 اور 15 دی درمیانی رات واسطے نازل ہوئی ہیں 14 اور 15 شعبان دی درمیانی رات جڑے اس ویلے زندہ موجود نے انہاں چوں مفتی منیب الرحمان صاحب موجود نے انہاں چ طاہر القادری صاحب موجود نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے تقی عثمانی صاحب کا بھی حوالہ دیتا ہے اگرچہ وہ دیوبندی عالم دین نے مگر وہ فرماندے نے کہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ ساڈے والد گرامی فرماندے سن کہ جڑا بندہ پورے سال قبرستان نہیں گیا وہ 14 اور 15 دی درمیانی رات ضرور جائے یہ مطلب کوئی نہ کوئی اہمیت انہاں دی ذہن بھی 14 اور 15 دی درمیانی رات دی ہے اور مفتی منیب صاحب نے شیخ عبد الرحمن مبارک بوری کا بھی حوالہ دیتا ہے انہاں فرمایا وہ اہل حدیث نے لیکن وہ بھی اس رات نو اہمیت دیندے ہیں 14 اور 15 دی درمیانی رات یہ مطلب سارے مکاتب فکر تقریباً اس رات کے متعلق کچھ نہ کچھ سیریس ہے ضرور نہیں اس رات وچ کچھ ہے ضرور جنہ علماء نے ان آیات کے متعلق لکھا ہے انہاں وچ میرے کو سارے اخبارات موجود ہیں سالانہ کہ کوئی نہ کوئی مقالہ کوئی نہ کوئی تحریر کسی نہ کسی عالم اہل سنت لکھی وہ فرماندے نے کہ جی آیا سورہ مبارکہ دخان ہے پہلی آیت مجیدہ حامیم ہے حامیم یہ حامیم چونکہ حروف مقطعات جو ہیں اس واسطے میرا خیال ہے کہ سانو اس کی اگلی پڑھنی چاہیے اس آیت تے رکن دا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ علماء رکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کو یا اللہ جانتا ہے اور یا اللہ کا رسول جانتا ہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی راز نہیں اس راز کو اسی افشا نہ کرن جوگے ہیں نہ اسی جاننے اگر تسی قبلہ قرآن حکیم کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لو کس طرح ترجمہ و تشریح الف لام میم ہا میم الف لام را کاف یا ہا عین صاد الف لام را یہ جتنے حروف مقطعات نے یا انہوں دے تھلے حامیم دے تھلے حامیم ہوئے گا
یا الف لام میم دے تھلے الف لام میم ہوئے گی، الف لام ہا میم دے تھلے ہا میم ہوئے گی، کاف یا ہا عین صاد سورہ مریم تو پہلی آیت تھلے وہی لکھ دیتی گئی ہے، یا جگہ خالی چھڑ دیتی گئی ہے۔ مطلب کیا کہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ چونکہ میں سورہ دخان دیاں آیتاں پڑھنا چاہنا چھڑ بھی نہیں سکتا، پڑھنی تے ایسی وہ میں پڑھ دیتی، جاندا میں بھی ککھ نہیں، جدو وڈے نہیں جانتے تے اسی کی جان، بڑے بڑے لوگ لکھ گئے نے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہاں فکر ایک ہے میرے کو، وہ میں عرض کر دینا۔ میرے محترم سامعین ہے کہ الف لام میم ہے، یہ الف لام میم ہی ایسا پڑھنی، ان اسی ملا کے علم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہا میم نو ہا میم پڑھا گے، ہم بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی ملا ہی نہیں سکتے۔ اس واسطے جویں اتری ہے اوویں ہی موجود ہے، نہ ترجمہ نہ تشریح۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تے پیغمبر دے درمیان کوئی خاص زبان ہے، اللہ اور پیغمبر اعظم دے درمیان کوئی خاص کوڈ ورڈ نے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، زہرہ دا بابا سمجھ گیا کہ اللہ میں نے کی کہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ہا میم، حضور نو پتہ لگ گیا کہ اللہ میں نے کی کہنا چاہتا۔ الف لام را، پیغمبر نو پتہ لگ گیا کہ اللہ میں نے کی کہنا چاہتا۔ میرا ایک سوال ہے، خوبصورت سوال، میں الجھن والا سوال تو نہیں ہوں، میں ایسا سوال آپ اتنی کرنا جڑا آپ ہی میں نہ پتا ہوئے، البتہ یہ میں ضرور سوال کرنا اپنے آپ تے بھی جناب تے۔ الف لام میم باقاعدہ ایک آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے، یہ پہلی آیت نہیں، پہلی آیت الف لام میم ہے جڑی میں پڑھی ہے، والکتاب المبین ہے، یہ دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت ہے ہا میم، سورہ مریم پہلی آیت ہے، کاف یا ہا عین صاد۔ یہ مطلب باقاعدہ نمبر نہ یہ آیتاں نے، انہوں وچ نہ گنی ہے تو آیتاں پوریاں نہیں ہوتی۔ اچھا جبریل دا لیاؤنا بھی ثابت ہے، قلب رسول تے اترنا بھی ثابت ہے، زبان رسول چو نکلنا بھی ثابت ہے، تے قرآن چ لکھیا ہونا بھی ثابت ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر اللہ اور ان نبی دے درمیان ایک کوئی خاص راز دی گفتگو سی تے انہاں تک رہنی چاہیے سی، ساڈے سامنے کیوں رکھی؟ شکریہ، اللہ نے گل کی تھی، پیغمبر نو سمجھا، اگوں نبی دسیا بھی کسے نو نہیں، کسے نو پتہ بھی نہیں۔ جدوں صحابہ نو نہیں پتہ تے اسی تو انجی مسکین، وہ بھی انجی پڑھتے سن کہ بلا جویں اسی پڑھنے۔ یہ مطلب اللہ تے نبی دے درمیان کوئی راز ہے۔ نزل بہی روح الامین والا قلبی کا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حبیب تیرے قلب پر روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا۔ یہ مطلب ہے نازل بھی ہوئی ہے، نازل کرنے والے نازل بھی کی تھی، پیغمبر تے قلب اطہر تے اتری ہے، پیغمبر دی زبان مقدس جو نکلی ہے اس ویلے ساڈے سامنے موجود ہے، تے پتہ کسے نو ککھ بھی نہیں۔ جنہ کو میں حساب لا سکیا انہاں کو میں دس دینا، بڑا مولوی آئے گا وہ کو پوچھ لیا جائے، ادو وڈا آئے گا وہ کو پوچھ لیا جائے گا، ادو وڈا عالم آئے وہ کو پوچھا جائے، اگر نجف جاؤ تو کسی مجتہد کو پوچھ لینا، جنہیں جوگاں میں اونی گل کر رہا۔ اللہ نے آیتاں پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر کے ساڑھے سامنے رکھوائیاں، پھر پڑھائیاں، پھر چموائیاں تے پھر منوائیاں۔ پتہ سانو ککھ نہیں کہ الف لام میم کیے، ہا میم کیے، الف لام را کیے۔ مینوں کی بلا ایک اندازہ لگا، غلط بھی ہو سکتا ہے، شاید تہاڈا میرا اندازہ مل جائے۔ میرا خیال ہے کہ سانو یہ ترجمہ اور تشریح چ الجھن دی بجائے ہم اینا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اپنی طرف سے کچھ ایسی بھی چیزیں بھیجتا ہے جنہیں صرف ماننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ شکریہ، میں اتنے اکتفا نہیں کرنا، اس تو آگے چلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین، کتاب کی قسم جو بیان کرتی ہے، بیان کرنے والی کتاب کی قسم۔ چلو مکی، یہ بھی کتاب المبین ہی، اس کتاب کی قسم جو بیان کرتی ہے، اس بیان کر لکھا جی قسم ہے کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے تو یہ بھی کسی کا بیان ہی۔ یہ مطلب ہے اگر یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن بیان ہے تو اس بیان کی وجہ سے مصطفیٰ نہیں، محمد مصطفیٰ کے بیان کی وجہ سے یہ کتاب ہے۔ دوبارہ عرض کر دینا، قرآن دے بولن نال حضور نہیں بنے، حضور دے بولن نال قرآن۔ قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ علامہ اقبال نہ لڑے، میں اسلام آباد شعر پڑھیا تو چپ کر گیا۔ میں کیا علامہ اقبال صاحب اتنے پیدا ہوتے اسلام آباد تو پھر تو راضی ہونا سی، جی سیالکوٹ ہو گیا نا تو ساڈے مقدر ٹھیک نے الحمدللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ حضور نو کتاب کہہ کے ایک لطف لیا جا سکتا ہے کہ حضور الکتاب،
وہ کتاب مصطفیٰ ہے جسے عرب کے بدو 40 سال اس کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی اس کتاب کو پڑھ کر ثابت کر چکے تھے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین۔ حضور دی سیرت طیبہ ہی ایک مکمل کتاب سی جڑی قبلہ لوگاں دے سامنے سی۔ قبلہ اگلی آیت مجیدہ جڑی میں چونکہ معصومین دا جشن ہے اس واسطے میں سمجھنا کہ اسے رات تے ذکر کیتا جائے جہد معصومین دا تذکرہ سب دا انشاءاللہ آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ پھر خالی فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حکیم، یہ وہ رات ہے جس کے اندر ہر سال میں ہونے والے امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ 4 ترجمے میں جناب کے سامنے رکھ دینا، جڑا پسند آیا وہ رکھ لینا۔ پہلا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضا خان صاحب بریلوی وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں میں کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ علی نقی نقوی لکھنوی شیعہ وہ فرماتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے ہر کام کا۔ اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں ہر حکم طے ہو جاتا ہے۔ اور طاہر القادری فرماتے ہیں جدا جدا اللہ فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ یہ وہ رات برکت والی رات ہے۔ اسی رات کو مفتی منیب صاحب شب رحمت بھی یہی ہے، شب برکت بھی یہی ہے، شب شک بھی یہی ہے اور شب برات بھی یہی ہے۔ شب برکت والی رات 14 اور 15 دی درمیانی رات کی گل کر رہے ہیں، برکت والی رات۔ پھر وہ آتے ہیں شب رحمت، یہ ہے رحمت والی رات۔ پھر وہ فرماتے ہیں یہ شب شک ہے، شب شک سواد نال جی کاف کشش والی شک، قسمت کو بدلنے والی رات، مقدر کو تبدیل کرنے والی رات۔ اور چوتھا لفظ ہے شب برات، تو بڑی مشہور ہے۔ برات دا مطلب ہے بری ہو جانا، مجرم کو بری کرنے والی رات۔ اس رات میں اللہ مجرموں کو بری کرتا ہے، ملزموں کو نہیں۔ پڑھے لکھے ماحول ہے مجرم تے ملزم سمجھانتے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، جنہیں پڑھے لکھے چہرے اور پڑھے لکھے ماحول ہے الحمدللہ۔ شب برات بری کر دینے والی رات، جس کو پولیس پکڑے اسے ملزم کہتے ہیں، جس کو توحید پکڑے اسے مجرم کہتے ہیں۔ شکریہ مہربانی بھائی، جڑا پھڑ کے تفتیش کرے اس محکمے نو پولیس آندے نے، جڑا تفتیش پر کے پھڑے انہوں توحید آندے نے۔ توحید پھڑ کے تفتیش نہیں کر دی۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، اللہ ہر شے کا خود گواہ ہے۔ جو ہر شے کا خود گواہ ہو اسے تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسے پولیس پکڑے وہ ملزم ہوتا ہے، پھر وہ تے الزام ہوتا ہے، پھر وہ ہفتہ کو دی تفتیش کر دینے تے ہفتہ تفتیش کرن تو بعد چھڑ دینے کہ تو بے گناہ ہے۔ وہ جنہوں بے گناہ کر کے بھی چھڑ دینے وہ بھی دیوارن ہاتھ پاڑ کے ٹر دے۔ اس واسطے بے گناہ جو ہو گیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک انج نہیں کرتا کہ پھڑ کے تفتیش کرے، اللہ پھڑتا ہی انہوں میں جڑا مجرم ہوئے۔ یہ شب برات میں لائٹیں ہم نے فضول میں نہیں لگائیں، اس رات میں اللہ ملزم نہیں چھوڑتا، مجرم چھوڑ دیتا۔ بہت شکریہ۔ مجرموں کو بری کرنے والی رات۔ میرے محترم سامعین، اس رات دے متعلق علماء اہل سنت دے اقوال میں پڑھنے لگا اور فرماتے ہیں نبی پاک دے دور حیاتی ظاہری حیات دور حیات وچ پیغمبر اس رات کرو نکل گئے تے اس دن باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی سی کہ حضور ایک رات ایک زوجہ وال ٹھہرتے سن، دوسری رات دوجے زوجہ وال ٹھہرتے سن۔ اے حضور دا عدل سی، اے حضور دا عدل سی کہ جتنیاں بھی مستورات سڑیاں امہات المومنین سن، پیغمبر اعظم ایک کٹ ٹھہرتے سن، پھر دوسری رات، پھر دوسری رات، پھر دوسری رات۔ اگر 9 ہون تو 9ویں دن واری ہوندی سی پہلی دی، ٹھیک ہے؟ اگر 11 ہون تو 11ویں دن واری ہوندی سی پہلی دی۔ یہ پیغمبر دا معمول سی۔ وہ فرماندے نے علماء اہل سنت لے کہ شب برات جڑی ہے اس رات نو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ دی باری سی، اوتھے حضور آرام فرما رہے سن۔ حضرت عائشہ فرماندے نے اس رات میری اکھ لگ گئی تے اکھ کھلی تے میں ویکھیا کہ حضور اپنے بستر تے نہیں، تے مینوں تھوڑا جہا وہم لگا تے میں ساریاں مستورات وال باری باری گئی کہ حضور ادھر آئے نے، ادھر آئے نے، انہاں کہا نہیں ادھر نہیں آئے۔ وہ فرماندیاں نے نکل کے میں جنت البقیع کی طرف چلی گئی۔ اگر تسی مدینہ جا الحمدللہ تے روضہ رسول دے سامنے جنت البقیع ہے۔ وہ فرماندے نے میں بقیع دے قبرستان چ گئی تے حضور میں اتھے پایا اور میں حیران ہو کے آکھا یا رسول اللہ تسی میں تے ہر گھر چ ہو کے آئی ہیں، پوچھ کے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں گیا ہو تسی ہر گھر؟
فرمایا میرا خیال سی کہ شاید تسی کسی اور وال چلے گئے ہو. فرمایا نہیں، آج تواڈے وال ہی رہنا سی نا، میں آج تواڈے وال رہنا سی، میں کسی دوسری مزدور وال کیوں جانا سی؟ بلکہ میرے کو یہ بھی اس بات موجود ہے الحمدللہ، یقین کرو علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ تجھے شک کیسے گزرا کہ اللہ اور رسول ظلم بھی کر لیتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ ظلم کرے یا اس کا رسول ظلم کرے. اسی عدل نال زندگی گزارنے ہیں. نوجوان سن لین، نبی دا عادل ہونا انتہائی اہم ہے. ساڈے مذہب دی خاص شک ہے، اللہ بھی عادل ہے، پیغمبر بھی عادل ہے. نہ پیغمبر ظلم کر دیں نہ اللہ ظلم کر دیں. کسی شے کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اسی کو ظلم کہتے ہیں. اور نہ اللہ ایسا کرتا ہے نہ اس کا نبی ایسا کرتا ہے. یہ جڑیاں مشہور گلاں نا جی، اساں اصل چ اپنے معاشرت نو نا عرب دی معاشرت تے منطبق کر لیا تے کئی واری اپنے گھر نو نبی دے گھر تے منطبق کر لیا. یہ ساری تھوڑی جی کوتاہی میں سمجھوں. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، اج جڑا تساں سنی ہوے گی گل کہ کئی علماء بیان فرماندے نے کہ حضرت ام المومنین جڑے خدیجہ سن انہاں دی عمر بہت زیادہ سی سب تو، اور باقی عمر حوات المومنین دی وچوں تھوڑی بھی سی. اور پھر دسیا جاندہ کہ جڑے چھوٹی عمر تے سن انہاں نال حضور زیادہ محبت کرتے سن. یہ مطلب ہے جنہاں دی عمر زیادہ سی انہاں تھوڑی کرتے. اللہ دیو بندیو، چھوٹی زوجہ نال زیادہ محبت کرنا تے وڈی نال تھوڑی محبت کرنا انج مولوی کر دینے، نبی انج نہیں کر. نبی عدل تے زندگی گزار. نبی جدنا محبت کرتا ہے وہ بھی عدل تے مطابق، جدنا نفرت کرتا ہے وہ بھی عدل تے مطابق. پیغمبر فرمایا اے عائشہ ممکن ہی نہیں اللہ اور رسول کا ظلم کریں. تو فرمایا یا رسول اللہ تسی اس رات اتھے کیوں آ کے بیٹھ گئے ہو؟ اس دن وہ فرماتے ہیں کہ 14 اور 15 کی درمیانی رات کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ آج وہ رات ہے کہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر آج کوئی کھڑا ہو کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، بنو کلب کی جتنی بھیڑیں ہیں نا ان کے بالوں جتنے بندے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر. شکریہ جناب، مہربانی. تھوڑا جو تمہیں خوشی ہوئی ہے کہ ایک رات اللہ رکھی. ہوں میں سوال کرنا کہ کئی باری 2-3 مہینے قید چ رہتے ہیں تو ملزم گھر آ جاتا ہے، مجرم گھر آ جاتا. انہوں بندے پوچھتے ہیں کی ہویا؟ وہ آتا یار میرے مقدر چنگے، درمیان چ یوم آزادی آ گیا، 14 اگست آ گیا تو صدر نے رعایت دیتی تو میں گھر آ گیا، پہلے آ گیا. تو کیویں آ گیا؟ وہ آتا عید الفطر آ گئی، وزیر اعظم نے رعایت دیتا. تو کیویں آ گیا؟ وہ آتا جج نے دورہ کیتا ہے 23 مارچ نو، تو وہ پھر میرا سبب لگ گیا. یہ مطلب ہے کہ وڈے رحم کسی خاص موقع تے کر دے. سبحان اللہ. صدر بھی چھڑتا ہے کسی خاص موقع تے، وزیر اعظم کرتا ہے کسی خاص موقع تے، اچھا سپیکر رعایت کرے کسی خاص موقع تے، صدر چھڑے کسی خاص موقع تے. میں ابتدا کر رہا جی تواڈے اج دے جشن دی جو کچھ میرے کو ہے میں تواڈے سامنے بیان کر دینا لگا. میرے عزیزو، اگر شب برات کو اللہ مجرم بری کرتا ہے تو پھر بندوں کو ایک بار قبر میں جانے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ اس رات میں ہوا کیا ہے کہ بڑا مہربان ہو گیا. شکریہ مہربانی کے بلا. اس رات میں آخر کچھ تو ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا مہربان ہو گیا اور مجرموں کو رعایت کر کے بری کر رہا ہے. جتوں تک مینوں یاد ہے میں وہ گل کرنی ہے، کو تمہیں یاد ہوئے کہ بلا تو تسی زیادہ کر لو. میں چٹی شیخاں نوں والی بال دے حوالے نال جانتا سا. اج میں پہلی بار اتنے حاضر ہویا کیونکہ اسی کھیلتے رہے ہیں. پتہ نہیں کوئی دوست اس زمانے تے ہون گے جڑے والی بال کھیلتے رہے ہیں. میں بھی ٹیم دا حصہ سا. چلو کدی اے چ کدی بی چ ہے تو صحیح سا. چٹی شیخاں باقاعدہ ساڈے ٹورنامنٹ بھی تلاڑے ہوندا رہا اور اسی بھی چٹی شیخاں نے کئی میچ کھیل چکے ہیں. ہو سکتا کوئی دوست بیٹھے ہوں. ہوں میں تے ایک حوالے نال جاننا، مینوں کی پتہ ہوئے ماتمی کنے نے، میں جب مینوں کی پتہ ہوئے نمازی کنے نے، بے نماز کنے نے، اتنے بندے سچے کنے نے، جھوٹے مینوں نہیں پتہ. مینوں اتنا پتہ ہے جس گل تو مشہور ہوئی ہوئے نا گل آخر و فخر والی گل ہوندی ہے. جیڑی گل تو مشہور ہوئے کچھ ہے فخر والی گل ہوندی ہے. علامہ اقبال سیال کوٹدا ہے تو سانوں فخر ہے. ٹھیک ہے. کراچی دے قائد اعظم محمد علی جناح نے تو انہوں نے فخر ہے. یہ مطلب ہے چٹی شیخاں اگر والی بال نال بھی معروف ہے تو آخر معروف جنہیں کیتا ہے، جنہیں معروف کیتا ہے وہ تے فخر تے ہونا چاہیے نا. جنہیں معروف کیتا ہے وہ تے فخر ہونا چاہیے نا. یہ مکہ پہلے مکہ ہی سی، موسمہ تے کسی دی وجہ تو ہی ہویا نا.
یارہ مدینہ پہلے مدینہ سی، مدینہ منورہ تے کسے دی وجہ تو ہی ہویا نا، نجف پہلے نجف سی، نجف اشرف تے کسے دی وجہ تو ہی ہویا نا، مشہد نرا مشہد سی، مقدس تے کسے دی وجہ تو ہی ہویا نا۔ ہاتھ مکئی ہے کوئی پیر ایسے نے مکے آن تے موزمہ کر دیندے نے، مدینہ آن تے مدینہ نو منورہ کر دیندے نے، ہاتھ دے وے عرش تے جان تے عرش نو مولا کر دیندے نے۔ اے میرے پیغمبر تیرے قدمہ تو صدقے، مدینہ آن تے مدینہ منورہ، مکہ آن تے مکہ معظمہ، عرش تے جان تے عرش مولا، اے تے میرا نبی ہے نا۔ ویسے وہ بندہ کیسا ہوئے گا جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھے؟ پتہ نہیں صدقہ جاواں، شکریہ قبلہ، مہربانی جناب علی۔ آخر کوئی میں ویکھو یہ جنہ جاننا، میں پہلی باری آیا، دوست آگے کھڑے سن، لوکیشن لائی سی، ایتھے میں آ کے اتر گیا، میں نہیں پتا گلی بند ہے، ادھر کدھر جاندی ہے، او کر کے ہے، آ کر کے ہے، مینوں پتا ہے کہ چٹی شیخاں پڑھ کے اندر آئیے اگے امام کوٹ آ جاندہ ہے، بس مینوں یہ نہیں پتا، مینوں یہ نہیں پتا جی، باقی مینوں ککھ پتا نہیں۔ یہ شب برات دا جنہ مینوں پتا ہے، میں قرآن دے سامنے کھلو کے دس دینا، کسی نے بہتا پتا ہوئے تو ہو سکتا ہے زیادہ علم رکھتا ہوئے تو علم زیادہ رکھنا عیب تے کوئی نہیں، بلکہ سلام دے قابل ہے۔ منوں جی میں چٹی شیخاں دا صرف والی والی گل تے پتا ہے، تے آج جشن دا پتا ہے، یہ 14-15 دی درمیانی رات دا منوں صرف اینا پتا ہے کہ یہ امام مہدی دا ظہور ہے۔ شکریہ، میرے علم سے نہیں ہے جی، میں نہیں پتا کہ اس تو علاوہ بھی کچھ ہویا ہوئے۔ ہوں ایک سوال کر سکتا پڑھیا لکھیا بندہ محقق آدمی کہ پیغمبر نے اپنے دور وچ یہ دی اہمیت دسی ہے۔ امام زمانہ بڑی دیر بعد دنیا تے آئے، بھئی امام زمانہ تے تسلسل تو بعد آئے نے، اہل بیت اطہار چوں مولا علی دی نسل پاک توڑی، امام حسین علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، ایک چلدہ سلسلہ حسن عسقری علیہ السلام تک آیا ہے، تے امام سے گل کر رہے ہیں۔ مفاتیح الجنان ایڈے حجم دی کتاب ہے، اور ہر کتاب تقریباً کوئی شیعہ بابے جڑے ہیں انہوں نے بچارے رکھے ہی، وہ بہ کے سارے وچوں اعمال شمال پڑھ دیں۔ شب برات جنہوں کیا جاندہ نے 14-15 درمیانی شب، میں سوچتا سا پیغمبر دا اپنا زمانہ ہے، تو امام مہدی کدھرے آ کے دنیا تے ظہور کیتا ہے، تو پھر بعد غائب ہوئے نے۔ یہ آپس سے رلدی گل کیویں نے شب برات والی، اور گل بھی کوئی نظر آتی، آئے بھی امام مہدی اس رات نے، سارے عقیدے کے مطابق اہل سنت دوستان کے مطابق تے انہاں پیدا ہونا ہے، لیکن ساڈے ہاں انہاں ظہور کرنا ہے، تشریف لے آ چکے ہیں۔ وہ مینوں جی مفاتی چوں ایک دعا مل گئی ہے پیغمبر اعظم دی، او دے نال مینوں جی کچھ جڑتی گل نظر آتی ہے جی۔ اگر تھوڑی توجہ ہے تے پیغمبر نے دعائے رسالت مآب 15 شعبان پیغمبر نے اس رات وچ فرمایا 14-15 دی درمیان، اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے کہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ عطا کر کہ وہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے۔ اور دعاج پیغمبر فرماتے ہیں اور اس قائم کو ہمارا وارث قرار دے جو ہم پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لینے آ رہا۔ یہ مطلب ہے 15 شعبان دی رات نو حضور دا امام زمانہ نو یاد کرنا دلیل ہے کہ وجہ ایک خاندان ہے جدی وجہ تو اللہ معاف کرتا۔ جیڑے دوست اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام زمانہ والی گل نہیں، انہاں آج پیدا ہونے ہیں، انہاں دنیا تے تشریف لے آنی، چلو اتھے ہی مکا لینے ہیں، انہاں دنیا تے تشریف لے آنی۔ جیڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو تواڈے نزدیک تے ساڈا عقیدہ ہے نا کہ حضور آئے نے اور غیب نے، غیبت کبریٰ جو ظاہر ہوں گے۔ غیبت دا مطلب ہے کہ ہے صحیح نے، اگے پردہ ہے، جدوں پردہ ہٹنا ہے تو انہاں سامنے آ جانا، اے پردہ ہے، مثلاً اے نظر چیز نہیں آ رہی، اے آنج ہوئے گا تو سامنے آ جانا۔ اے وے شیعہ کی اہل سنت دوستان نے نہیں، انہاں پیدا ہونا ہے، پر اے شکر ہے ایک گل تے پکے نے، ایک گل تے اتفاق ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ بڑیاں بڑیاں وڈیاں قوماں اتھے وسدیاں پیاں، اج انہاں پیدا ہونا ہے تے کیڑے خاندان چ ہونا ہے؟ وہ فرماتے ہیں سادات وچ پیدا۔ حضرت امام مہدی نے اگر پیدا بھی ہونا ہے تو کتنے ہونا ہے؟ سادات وچ ہونا ہے۔ یہ مطلب ہے شیعہ سنی کٹھے ہوئے ہیں، کٹھیاں رہنا ہے تو انشاءاللہ کٹھے ہی رہاں گے۔ جے تے انہاں ظہور کرنا ہے تاوی اولاد علی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یار تے جے انہاں پیدا ہونے تے پھر بھی اولاد علی ہے۔ لطف ہے کہ امام حسن عسقری دے بیٹے مہدی ہون تاوی عیسیٰ پیچھے ہی آئے گا۔ اگر آج بھی شہیدان پیدا ہون تو عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہی آئے۔ شکریہ۔
کچھ دوست آتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کی وجہ تو اللہ بری کرتا ہے. کوئی گل نہیں, ایک ہی گل ہے. کوئی آندا امام مہدی دے متعلق بری, چلو ایک ہی گل ہے. حشر والے دن مقام محمود تے بھی تے پیغمبر ہی کھلونا ہے جہاں روز دعا سن دیا اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یہ مطلب یہ نکلیا کہ پیغمبر بری کرانے نے بندے, چلو ٹھیک ہے پیغمبر بری کرانے نے. جے امام زمانہ دی آمد اس رات جتے شب برات تاں بھی شیعہ سنی پھر کٹھے نے وکھرے. تو میں ہونی نہیں نہ دیتے, جدہ چوڑ کھان تے دل نہ کرے مٹھے اور لونے رلا کے کھائے تو کھا لے گا انشاءاللہ. لونے مٹھے رلا کے کھاؤ کھا کتن گے. شیعہ سنی لونے مٹھے چوڑ نے رلا کے کھا لو جی. لو جی جڑا اہل سنت آندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو اللہ بندے بری کردا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تے جس رات کی امام زمانہ آئے ان تے اللہ بندے بری کردا تاں بھی ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک نتیجہ پکا ہے, بندے کسے محمد ہی چھڑانے نے, پاویں پہلا ہوئے تو پاویں آخری ہو. شکریہ. بندے 29 منٹاں بعد میری مرضی نال ہلے نے جی میں چاہتا سا. ہوں شروع کریے جی. 10 بجے غلام عباس صاحب کو ٹائم بھی دینا ہے. دوست آتے نے کچھ کہ اصل تساں نہ ایویں نہ تو پار پا لیا. سورہ دخان دیاں آیتاں وہی نے جیڑی رات دا ذکر سورہ مبارکہ انا انزلنا چاہیا, وہ اندر رات وہی وہ رمضان دی ہے. چلو تاں بھی مک گئی. یہ مطلب رات کوئی ہے پاویں شعبان دی ہے پاویں رمضان دی ہے. تو تساں جہنی چٹھی شیخاں والے اتنے کر کے رکھیا ہے کہ ہن شعبان تقریباً گزردا پیا تے رمضان نیڑے ہی ہے انشاءاللہ. تسی اکا گم ہو جو تاں بھی رمضان آئے گا, تے تھوڑا بہت اشفرہ شرح پو گے تاں بھی رمضان آئے گا. برکتاں نے آنی ہی آنیاں نے جی, رحمتاں نے اللہ دی فضل نال آنیاں ہی آنیاں. اللہ نصیب کرے سب نو, اللہ رمضان نصیب کرے. یہ مطلب ہے پاویں تے 14-15 دی درمیانی رات ہے تاں بھی کوئی شب ہے. تے جے شب آ رہی ہے جناب آخری اشرے وچ, وہ تمہیں پتہ تاک راتاں چو کوئی رات ہے وہ بھی تلاش کرنی ہے جی. وہ یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے, کوئی رات ہے تو صحیح نا. چلو اسی وہی پڑھ لینے جہاں تے سارے متفق نے. اپنی گل کریے تو لوگ آتے ہیں یار تو وکھری کرنا, اسی وکھری نہیں نہ کرتے جڑے ساری کرتے ہیں. بولو جی اسی ساری کر لینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتھے ہوں تساں میرے نال تعاون کرنا ہے. اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. پھر خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. تمہیں کیا پتا ہو, تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. پھر خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کے دنوں سے بھی بہتر ہے, راتوں سے بھی بہتر. 1000 مہینے دے دن بھی بیچے, 1000 مہینے دیا راتاں بھی بیچے. یا جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو جنی سورہ قدر شیعہ پڑھ دینے کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ دی وجہ کہ ساڑھی نماز ضروری قرار دیتی گئی ہے. ہر عالم نے دسیا کہ پہلی رکعت ضرور سورہ قدر پڑھی جائے, اور سارے بندے پڑھ دینے الحمدللہ. جے کوئی نماز دا تجربہ ہے تو صلوات ایک باری پڑھو جی سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ قبلہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا ادراک ہو. اللہ فرمائے کہ قدر والی رات کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ایک رات 1000 مہینوں جیسی نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر. سبحان بہتر ہے. یہ مطلب 1000 مہینے دیا راتاں بھی مل جان تے اس ایک رات دی برابری نہیں کر سکتے. یار افسوس دی پھر گل ہے, اور جس رات وچ قرآن اترے جدو اس رات جیسی رات نہیں لبدی, تے جس ذات تے قرآن اترے اس ذات جیسی ذات کتھوں نہ پہ. اللہ فرماندہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہن میں جشن پڑھن لگا جی. اللہ فرماندہ تنزل الملائکۃ, اللہ فرماندہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں, تھے نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں. ترجمہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کسے دا اٹھا لو. تنزل الملائکۃ, اس رات میں ملائکہ اترتے تھے نہیں, اترتے ہیں. اگر اترتے ہیں تو مان سال بعد یہ رات بھی آتی ہے. بھائی اگر فرشتے اترتے ہیں تو رات بھی, چلو شبان چاہوں دی ہے تو پاویں رمضان چاہوں دی ہے تو صحیح نا. اللہ فرماتا والروح
والروح، اور ساتھ پاکیزہ روح اترتی ہے۔ ملائکہ بھی اترتے ہیں، ایک پاکیزہ روح بھی اترتی ہے۔ علماء کو پوچھنا پائے گا یہ روح کنوں آکھیں؟ وہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نو آکھیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو مطلب فرشتے بھی اترتے ہیں۔ ہاں جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ ویسے جی تو اللہ فرمایا سی تنزل الملائکہ، تو ملائکہ اترتے ہیں، تو ملائکہ دے وچ جبریل بھی تے آ ہی جاتے ہیں نا۔ تو یار جدو ملائکہ اترتے ہیں، میں آکھا چٹی شیخاں والے ہو، تو ہی چٹی شیخاں دی نہیں، تسی قبلہ تسی ہو؟ ہاں جدو میں نہ چٹی شیخاں والے ہو درود پڑھو تے نال آکھا تسی بھی ضرور پڑھو، بندہ پوچھے چٹی شیخاں جو آگ چڑھے تو بچ پڑھ لیں گے وہی اتھوں ہی دینے۔ دیکھو نا، میں نہ چٹی شیخاں والے ہو درود پڑھو تے بھی چٹی شیخاں دینے، میں جے چھیڑ بیٹھا تو تسی پڑھن لگ پہ۔ میں مثال دینا پہ سر، میں اتنی آکھا میرے تھا تسی پڑھو، میں عرض کر رہا ہوں میں نہ چٹی شیخاں والے درود پڑھو، سارے چٹی شیخاں والے درود پڑھے تے نال آکھا بزرگو تسی بھی پڑھو، حالانکہ بھی اتھوں دینے۔ یہ دا مطلب ہے جے میں وکھرا انہاں نوں آنا تے گل وچ کوئی گل ہے نا جدو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تے اترتے ہیں تے فرشتہ جہاں جبریل ہے وہ بھی تے ملائکہ دے بچوں ایک ملکی ہے۔ اللہ وکھرا کیوں فرمایا والروح، اور وہ روح اترتی ہے۔ روح کیا ہے؟ حبیب تجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ روح کسے کہتے ہیں، ان سے کہتے کہ روح تیرے رب کے امر کو کہتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے ملائکہ بھی آتے ہیں، کوئی امر بھی آتا ہے۔ صدقہ جامع ملائکہ بھی آتے ہیں اور ساتھ کوئی امر بھی آتا ہے۔ انہاں کہ نہیں وہ امر جبریل ہے، جبریل بھی ہوئے تو تاں بھی لطف ہے۔ میں تو جو لطف لے لیا پھر بھی لے لیا قبلہ۔ میں تو عرض کرا اگر ملائکہ الگ آتے ہیں تو جبریل الگ آتا ہے تو بتایا جائے کیا جبریل ملائکہ میں نہیں آتا؟ وہ آتے نہیں، ملائکہ اور ہیں، سید الملائکہ اور ہیں، چونکہ ملائکہ سید الملائکہ کے برابر نہیں۔ اگر روح ملائکہ کے متعلق نہیں، جبریل کے لیے علیحدہ پروٹوکول کے لیے آیا ہے، تیرا مطلب پھر بھی طے ہو گیا اے سیدہ کا پروٹوکول وکھرا ہی ہوتا ہے، پاویں ملائکہ جو ہوئے تو پاویں انسان نہ جو۔ سبحان اللہ، اگر سید الملائکہ نے تامی پروٹوکول دے لگ مل گیا نا انہوں نے، یہ مطلب ہے جی مک گئی گل، ملائکہ بھی اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتا ہے والی گل پکی جی، اترتا ہے۔ پھر فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ ملائکہ اترتے ہیں اپنے رب کے اذن سے۔ پھر سن، اجازت کس سے لیتے ہیں؟ اپنے رب سے۔ شکریہ، اجازت کس سے لیتے ہیں جی؟ اپنے رب سے۔ من کل امر، ہر امر لے کے آتے ہیں، ہر حکم لے کے آتے ہیں، سلام، سلامتی کے ساتھ، انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، رات ضائع نہ کرنا جی کہ بلا 14 تے 15 دی درمیانی شب چلی گئی، چلو او تو نکل گئی زندگی چ، پھر سال ہوا ہے، سال بعد آئے گی، اللہ کرے سب دی زندگی چاہے۔ اور ہن پھر رمضان دی تیار رہی ہے نا، دھیان رکھیا جے ایک ٹر گئی ہے تے دوجی ضائع نہ کرنا۔ یہ کوئی آخری عشرے دی کوئی تاک رات ہے جدھ ملائکہ اترتے ہیں اور جبریل اترتا ہے اپنے رب کی اذن سے، اجازت سے اترتے ہیں۔ بڑا لطف ہے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کا رب انہیں اجازت دیتا ہے تو وہ اترتے ہیں، رب اجازت دیتا ہے۔ جنہ علماء نے کتابیں لکھے ہیں کہ اس رات میں اللہ آسمان اول پر نزول کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ جس نے بیٹے لینے ہیں لے لیں، جس نے رزق لینا ہے لے لیں، جس نے نوکری لینی ہے لے لے، جو بے برکت ہے وہ برکت لے لے، جو بے رحمت ہے وہ رحمت لے لے، جو بے اولاد ہے وہ اولاد لے لے۔ آسمان اول پر اللہ نزول کرتا ہے۔ کوئی گل نہیں جناب، ہر ایک دا عقیدہ انہوں سلامت ہوئے، اسی مجبور ہاں جڑا ساڑھے تک عقیدہ پہنچے ہے او دے چ اللہ اترتا نہیں۔ جو جگہ چھوڑ کے نیچے آ جائے ہمارے مذہب میں وہ اللہ نہیں ہوتا۔ صدقہ جامع، جو کبھی نیچے ہو کبھی اوپر ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، تحت و سرا میں بھی ہے، عرش اولا پر بھی ہے۔ کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں جہاں اس کی ذات نہیں،
جہاں اس کی ذات نہیں، یہ جڑا اتوں تھلے آتا نا تسلے اتنے جانا ہے، یہ کوئی گل نہیں، یہ شاعران کی گل ہے۔ پہلے زمانے چ اہل سنت آندے سن، ہن ساری دنیا سو گئی آ، عرشاں تے آ جا چپ کر کے بیٹھے نے کو پرانے بندے کہ سارے 14 سال دے بیٹھے یار ایک نعت ہوندی سی، ہن ساری دنیا سو گئی آ، عرشاں تے آ جا چپ کر کے، تے گلاں ہون راز نیاز دیاں، کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے۔ پہلا اہل سنت دوستان دے سن، اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سونیا مینوں آ کے مل جا، سونا سونے کول ٹر گیا، سونا سونے کول ٹر گیا۔ کیڑا سونا ٹر گیا؟ نبی پاک۔ کیڑے سونے کول؟ اللہ سونے کول۔ جتھوں نبی سفر شروع کیتا ہے اوتھے وہ سونا کوئی نہیں سی۔ یہ مطلب ہے تھلیوں سونا ٹریا پھر اتنے تے اللہ کوئی نہیں سی نا۔ یہ پہلے اہل سنت آتے ہیں، اگو شیعہ مہربان پہ نے، انہاں آکھیا نانے نے اتھے جا کے اللہ نے ملاقات کیتی ہے تے نواسے نے کربلا بلا لے۔ اہل سنت ہی کٹ نہیں سن، انہاں آکھیا تھلیوں ٹرے نبی پاک تے جا کے اللہ نے اتھے ملاقات کی۔ تے اگو شیعہ پہ تو انہاں عزیزاں فرما چھڑیا، نواسے نے آکھیا نانا تے تینوں اتھے جا کے ملا سی نا تے میں تینوں ایتھے منگوا لینا ہے۔ میں تینوں ایک گل دساں، جتھوں نانا ٹریا سی نا اتھے بھی اللہ موجود سی تے جتھے نواسا کھلوتا سی اتھے بھی اللہ موجود۔ کوئی یار جگہ جگہ ہی نہیں جتھے وہ دی ذات موجود نہیں۔ جو حرکتیں کرے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو نازل ہو کے نیچے آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اجنا کیا نا سونا سونے نو مل گیا سی۔ قرآن میرے ہاتھ وچ جڑا گیا وہ بھی سونا سی، جنہیں بلایا وہ بھی سونا سی، جنوں ویکھیا نے نا وہ سونا ہے سی پر اللہ نہیں سی۔ کمال کی چیزیں یار میں پڑھنا نا، وہ سونا ضرور سی مگر اللہ نہیں سی۔ بندے قرآن تے بھی اکتفا نہیں کرتے۔ آؤ قرآن پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ برکتوں کے ماحول میں اللہ لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، مسجد حرام سے لے گیا، مسجد اقصی تک لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم محمد کو لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ نبی نشانیاں دیکھنے گئے تھے، اللہ دیکھنے نہیں۔ جس کو حضور نے معراج میں دیکھا وہ اللہ نہیں تھا، اللہ کی سورہ نجم 18 نمبر، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانیوں کو دیکھا، رب کو نہیں۔ رب نو ویکھیا کی پڑھ دے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ دا مطلب ہے رب بخا رہے ہے، نبی ویکھ رہے ہے۔ کنوں؟ اوہ نشانیاں نو، اوہ کوئی نشانیاں سان، اوہ کوئی نشانیاں سان، رب نہیں سی۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے جنہوں نبی ویکھیا اور رب نہیں سی، جنہوں اللہ نے بخایا اور رب دیاں کوئی اے تو اڈی خیر ہوئے ویکھ لے میری قوم من گئی ہے کہ وہ رب نہیں سی، تو میں قرآن تے ہاتھ رکھ دیتا ہے رب نہیں سی۔ ساڑھے مجتہد آندے نے اور رب نہیں سی، ساڑھے فقیہ آندے نے اور رب نہیں سی، میں مسکین پہ آنا اور رب نہیں سی، تے پڑھے لکھے بندہ چٹی شیخاں دے من گئے نے اور رب نہیں سی جنہوں حضور نے ویکھے۔ ویکھ لے اسا دعائی پہ پانے ہاں جنہوں نبی ویکھے اور نشانیاں سان اور رب نہیں سی۔ ہر جمعے ربوں نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ واہ بھائی واہ۔ پھر رب دی گل میں کروں، سبحان یاد فیہا بِإِذْنِ ربہم، کوئی آتا ہے
اپنے رب کی اجازت لے کر، اور رب نہیں آتا، رب اجازت دیتا ہے، اللہ کی اجازت سے کوئی آتا ہے، ایک من گیا نا کوئی آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے بیٹے نہیں تو لے لو، اولاد نہیں تو لے لو، رحمت نہیں تو لے لو، برکتیں نہیں تو آج برکتیں لے لو، آتا ہے دا تم ہی قائل ہے، آتا ہے دا میں بھی قائل ہوں، ہاں بھائی کوئی آتا بھی ہے، آواز بھی دیتا ہے، مگر وہ رب نہیں ہوتا۔ کوئی رب کی مخلوق ہے جو اترتی، کون؟ ملائکہ اترتے ہیں، میں کچی گل کدی نہیں کیتی، جنہیں جوگا پکی گل پہ کرنا، ملائکہ اترتے ہیں، یہ سارے مولویاں دس دیتا ہے پی ملائکہ اس رات نو اتر دینے، اور یہ تساں لیٹاں لائیاں نے تو میرے تساں حکم کیتا ہے تو میں ہی کھلوتا ہے، اساں بھی یہی دس کے ٹر جانا پہ ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، وہ تو سارے جہان نو پتہ، سارے جہان نو پتہ، میں کدھر آیا وہ میں دسا، اینی محنت بانیان نے کیتی ہے، اینی محنت تساں دوستان نے کیتی ہے، اپنے آرام چھڑ کے اتھے بیٹھے ہو، ہم یہاں لائٹیں لگا کر صرف یہ بتانے نہیں آئے کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، ہم بتانے آئے ہیں کہ کہاں اترتے ہیں۔ کمال ہے یار، حد ہو گئی، ملائکہ اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم لے کے اترتے ہیں، احکامات لے کے اترتے ہیں، حکم لے کے آتے ہیں، کدے اینا کو بولو اللہ دے احکامات، اللہ کنہاں نو دیندا ہے؟ لیلیاں نو کہ بندیاں نو؟ انساناں نو؟ اے جنہیں انسان اسی ہاں اے ساڈے واسطے حکم لے کے آتے ہیں نا، ہاں تے مرچاں تے ساریاں مسیتاں تے شب برات نو بھی لگیاں ہوندیاں نے تے شب قدر نو کوئی دسدا نہیں بندہ کہ ساڈے وال آئے سن، چلو سانو تے بندے کافر آندے نے، کسے اہل حدیث مسجد چ آ گیا ہو، اہل سنت چ دیو بندیاں چ کوئی نہیں منتا، لائٹاں لگیاں نے، نفل پہ پڑھنے ہیں، بس آئے نے، پتہ نہیں کدے وال آئے، رتن صاحب آ گئے نے، غلام عباس رتن صاحب آئے نے، میرا حال آ گیا، کدھر آئے ہو؟ میں پوچھا کدھر آئے؟ میں اجے بھی پڑھنا پیا، میں اجے بھی پڑھنا پیا، غلام عباس صاحب میں پوچھا آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا آ گیا۔ اے قبلہ کسے بلایا تے آئے ہو؟ تو انہوں پتا سی میں چٹی شیخا ہونے، پتا سی، منوں بھی پتا سی، انہوں نے بھی پتا سی، اسی جتھوں ٹرے ہیں نا کسے تے بلائے آئے ہیں، ایتھے جشن کوئی نہ ہوندا تے آوارہ گردی چنا پھڑ کتنا سی دوہاں، اے کدھر ہے؟ ہوئے منہ کدھر چکے کدھر ہے؟ رشتہ داری جے تھے؟ نہیں جی۔ کلاس فیلو جے تھے؟ نہیں جی۔ کوئی رشتہ داری بندی جب ہے؟ نہیں جی۔ وہ ادھر کدھر کھورے کدھر؟ وہ جی دے کولو ایڈریس نہ ہوئے وہ آوارہ گرد ہوندا ہے، 10 مولوی فرشتے کدے کولا ہوندے نے؟ کمال ہے یار، کی کرتے ہو؟ اوہ کوئی تے ایڈریس ہوندا سیالکوٹ والے ہو، تواڈے کول ایک پنڈ ہے تلواڑا، ہے تلواڑا؟ ٹھیک، ساڈا پنڈ ہے تلہاڑا، میرے چاچا جی کو ڈاک خانہ ہوندا سی، ساڈے کول تلواڑے دے خط آ جاندے سن تے تلیاڑے دے خط تلواڑے ٹر جاندے سن، وہ لکھن پڑھن تے اگا پیچھا ہو جاندہ سی پڑھنے، وہ پھر اسی تلیاڑے ہو خط تلواڑے والے اتھے کھلدے سن، میں کھلدا رہا، میرے چچا کو ڈاک خانہ ہوندا تے ادھروں خط ادھر نو آندے سن، وہ آندے سن ساڈے پنڈ تے نام دا بندہ ہی کوئی نہیں، اسی آندے ساڈے پنڈ اس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں، ایڈریس صحیح نہ ہوئے تے خط واپس ہو جاندہ ہے، تیرا کی خیال ہے فرشتے بندہ لب دے پھر دے نکدے جان؟ تنزل الملائکۃ، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، من کل امر، ہر امر کو لے کر اللہ امر دے کے بھیجتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور تینو قرآن دا واسطہ ہی من جا، اگر وہ امر لے کے آتے ہیں تو یہاں کوئی صاحب امر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یار کوئی ہے جیدے کو آؤندے نے فرشتے؟ میرے پڑھنے سے 12 منٹ باقی نے، ٹھیک
میرے کو 48 منٹ نے, 10 منٹ نے اتنے, میرے کو بھی 10 منٹ نے. آخو گے 10 بھی پڑھ لوں گا, کوئی رولا. 10 بجے ٹائم پک دینا میں. آ جڑے بندے آتے نا تکلیف کرو سلوات پڑھو, جنہوں سلوات دی تکلیف ہے گھروں کی لینا ہے, تکلیف کرو. جڑا تکلیف نہ بیٹھا گھروں کی لینا ہے. ہاں خوش ہو کے بابو ملائکہ اترتے ہیں, یہ مطلب ہے کوئی ہے جس کے پاس اترتے ہیں, لے کے بھی حکم آتے ہیں. حکم کدے واسطے لے کے آتے ہیں؟ ساڈے واسطے کہ سال چ مرنا کنے نے, زندگی کدی بدنی ہے, صدقے دی وجہ تو کدی بدنی ہے, ماں دی دعا نال کدی بدنی ہے, تقدیر کدی بدلنی ہے, پہلا ویزے دا جواب ہو جانا ہے, پھر لگ جانا ہے. یہ سارے معاملات اس رات چ طے ہوندے جی. یہ سارے امر لے کے فرشتے آؤندے نے, آؤندے نے. ہیلمٹ تے پابندی ہے کہ نہیں اتنے؟ ہیلمٹ ہے کسی کا؟ موٹر سائیکل والا ہے کوئی بچہ بیٹھا تھوڑے کو ہے موٹر سائیکل؟ 8 بڑھ چکی. اچھا تسی یہ دسو بھئی تمہیں پتہ لگ گیا بھی ہیلمٹ پانے, ٹھیک ہے, تنگ ہی ہوو گے. یہ تمہیں ڈی سی صاحب ملے نے کدھر پہ ہیلمٹ ضرور پا؟ نہیں ملے, ڈی سی نہیں ملیا, حکم آ گیا ہے. ڈی سی آندا کوئی نہیں ملیا, حکم تو پتہ ہی نہیں مجھے لگ گیا ایسا نوجوان. یہ تو مطلب حکم آ چکا ہے ڈی سی. ہوم سیکٹری چو آرڈر آیا ہے کہ موٹر سائیکل والوں ہیلمٹ پواؤ. ہوم سیکٹری نے بھی آرڈر ڈی سی تک بھیجا ہے. اگو ڈی سی بھی نہیں ملیا, نہ ہوم سیکٹری ملیا تمہوں تو نہ ڈی سی ملیا. یہ مطلب ہے احکامات جاری ہو جان نا, دین والا غیب بھی ہوئے تو حکم پہنچ جان. صدقے جاواں, صدقے جاواں. اس بچے نوجوان نو کیوں نہیں آکھیا ہیلمٹ پایا کر؟ نہیں, کوئی سیال کوٹ, کوئی عبد خاص ہے, اللہ کا خاص بندہ. میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے سنے بیٹھے نے, یہ بھی اللہ دے بندے نے, تے اسی بھی مسکین دووے اللہ دے بندے ہیں. تے پتہ نہیں فرشتے کدے اللہ آتے ہیں, بندے تے اسی بھی اللہ دے ہیں. ساڈے تے کدی کدی ایک آتا تے اسی بہت تنگ آؤ دیتے. تواڈے نہیں آیا کدی؟ آ جائے گا, نہیں آیا تو آ جائے گا. فرشتہ آتا ہے ساڈے کول کدی کدی, چیخاں نکل جاندیاں سارے گھر دیاں جدھر آتا ہے. 90 سال تے بابے دا پتہ لین جائیے تو بھی آندا ہے دعا کریا جے کی ادھر نہ آئے. وہ یہی دعا کراندا نا میری صحت ہوئے تو فرشتہ ساڈے ول نہ آئے. یہ مطلب ساڈے ول ایک آتا ہے تے او دے تو تنگ آ. ایک آن نے جنہ وال اینے امر
کے آؤں ہے. خدا دی قسم اسی اللہ دے حکم ساری زندگی جس نماز نہیں نہ پڑھی تے روزہ نہیں رکھیا. روزہ بھی اللہ دا حکم, نماز بھی اللہ دا حکم, حج بھی اللہ دا حکم, ایک حکم نہیں منیا تے جدوں فوتگی ہو گئی ہے نا ادوں ہی اس آخیا سناؤ کی حال سے ہے جو اللہ دا حکم. بلے ہو تیرے حکم منن تو صدقے. یہ مطلب ہے حکم تیرے گل پی گیا, مننا تو بھی کوئی نہیں. اصل گل یہ کہ اگر ایک حکم لے کے ساڈے نال آوندا ہے تے ساڈیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. اوے او کڈے لوگ وڈے نے جنہاں دے بوئے تے آ کے اے بھی پوچھدا ہے اندر آواں یا نہ آواں. کمال ہے, کمال ہے. قبلہ بہت شکریہ. بی بی سیدہ نے فرمایا, زہرا سلام اللہ علیہ نے, بابا 3 باری دروازہ کھٹکھٹایا کسے, کوئی عربی ہے تو میں آنی ہاں میرے طبیعت میرے بابا دی ایسی نہیں, اتنے کھڑا رہو. 3 بار کھڑکا کے آندا ہے اندر آ جاؤ. پیغمبر نے فرمایا بیٹی صرف تیرے حیا میں کھڑا ہے ورنہ اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. یہ ہے ہی اللہ کا اذن, جہاں اذن بھی اذن لے کے آئے. ہائے ہائے وہ اللہ کے بندے اور ہیں. میں انہاں 7 منٹاں وچ علامہ اقبال دا کلام پڑھ کے تواڈے کول اجازت لینا. انہیں ونڈ کیتی, مینوں نہیں سی پتہ لگنا. میں کہ اسی بھی بندے ہیں, سانو کی آندا. اللہ فرماندا ہے اسرفوا علی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. ہے میں کہ جی اسی جی کی نا اپنی جانہ ظلم کرنے ہیں, گناہ کرنے ہیں. اللہ فرماندا ہے اے میرے وہ بندو, اے میرے وہ بندو, اسراف علی نفس کرنے والے میرے وہ بندو. حد مک گئی دی کریمی دی, ساڑی کتائی دس کے پھر پہ آندہ میرے بندو. ہائے ہائے اے اسراف علی نفس کرنے والے میرے بندو, اے جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو. میں صحیح چھڑاں گا, فکر نہیں کر. تو ہاں 3 باری ٹائم ویکھیا بھی چھڑدا نہیں پیا. دسیا تو ہے 10 بجے چھڑ دیا گا. کئی بندے 10 پہ اڑیک دے, میری گل نہیں پہ اڑیک دے, میں کی پہ کر میں چھڑنا نہ پوری ہوئی تو 10 اتنے بھی جا سکنا. فکر نہیں کر, پوری گل ہوئے گی تو چھڑاں گا, فکر نہیں. اے اپنے اسراف علی نفس کرنے والے میرے بندو. ڈردے ڈردے میں پوچھا جی, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جان. اے گناہگار میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس. میں کہ اللہ تیری رحمت کیڑی ہے جڑی مایوسیاں توڑ دیے. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایدہ مطلب ہے جو مایوس ہو جائے وہ بندہ اور ہے, جو رحمت بن کے آئے وہ بندہ. واہ علامہ اقبال سیال کوٹیو سلام ہے تانوں, تواڈے علامہ نوں سلام ہے. انہاں ونڈ کیتی ہے, انہاں کہ اسی بھی بندے ہیں, وہ بھی بندہ ہے, لیکن بندے چ فرق ہے. کی وہ فرماندے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. عبد اور ہے, عبدہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. عبد اور ہے, عبدہ اور ہے. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں این سراپا انتظار او منتظر. جڑے پیڑے ہو کے بیٹھے ہوں وہ پڑھے لکھے ہوندے. کسی بندے نے کسے پوچھا بھائی جی کو پڑھے لکھے ہو, تو اس آکے ایویں منہ وٹ کے لگے پھرنے جو پڑھے لکھے. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. عبد اور ہے. یہ علامہ اقبال تو اڈا کو پرائمری تک تو پڑھیا ہی ہونا میرا خیال ہے. ہس دے ہو, پڑھے لکھے سی. انہوں نے عبد اور ہے عبدہ یہ عبد این سراپا انتظار او منتظر. واہرے علامہ اقبال فرماتے ہیں جو اس کا انتظار کرے وہ عبد ہوتا ہے, جس کا وہ انتظار کرے وہ عبد ہوتا ہے. راضی ہو جو جی, ایک بار کلمہ شہادت پڑھو, کوئی نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن, لطف آ گیا, لطف آ گیا, محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں,
اور میں گواہ بنتا ہوں کہ محمد اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ بندہ پوچھے تو نماز پہ پڑھنا ہے، تو نہیں بندہ، اے آخنا میں بھی بندہ تے وہ بھی بندہ ہے۔ محمدن عبدہ و رسولہ، اے عبد او عبدہ ہے، جو نماز پڑھے اسے عبد کہتے ہیں، جس کے ذکر کے بغیر نماز نہ ہو اسے عبدہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاواں، درود پڑھنے والا عبد ہوتا ہے، جس پر پڑھا جائے وہ عبدہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ آگئی ہے سر عبد کون ہے اور عبدہ کون ہے۔ میرے عزیزو، ہر نبی اپنی امت عبدہ دی منزل تے اور ہر امتی عبد دی منزل تے۔ ہر امتی عبد اللہ دا ہی بندہ ہے، لیکن عبدہ ایک خاص منزل ہے علامہ دی نظر جیڑی نبوت رسالت کولے۔ ہر بندہ عبد ہے، نبی عبدہ ہے۔ شب معراج میں بندہ دسن لگا جیدے کول ملائکہ ہوندے، صدقہ جاواں، شب معراج اللہ نے پوری کائنات تے نیند نو غالب کیتا تے نبی قبراں چوں اٹھانے، گویا عبد سارے ستے سن، عبدہ جاگ رہے سن۔ عبدہ سارے مسجد اقصی پہنچے، 10-15 مولوی کٹھے ہو جانا، ایک جگہ جماعت ہونی ہوئے، وہ نال دن آندا قبلہ تسی آؤ، وہ آندا قبلہ تسی آؤ، وہ آندا نہ قبلہ تسی آؤ، وہ آندا قبلہ تسی آؤ۔ یہ سارے نبی اپنے اپنے پنڈ عبدہ سن، سوچ رہے سن خلیل اللہ پڑھائے گا، ذبیح اللہ پڑھائے گا، کلیم اللہ پڑھائے گا، روح اللہ پڑھائے گا، صفی اللہ پڑھائے گا، نجی اللہ پڑھائے گا۔ خدا دی قسم جڑے اپنی اپنی امت عبدہ سن، زہرا دا بابا سامنے آیا سارے عبدہ گئے۔ صدقہ جاواں، مکان لگا بطول دے بابا سامنے آئے، سارے نبی عبدہ گئے، سارے پیچھے سن۔ میرا تے تیرا نبی منہ نال بولو کی سی؟ عبدہ نبی کی سن، عبد دی منزل تے میرا نبی عبدہ جانتے ہیں سوچنا جے جو نبیوں کا بھی عبدہ ہو اسے عبد نماز کیسے پڑھائے گا؟ واہ 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 واہ، سر اٹھاؤ نا۔ اور جو نبیوں میں عبدہ ہے، عبدہ کا عبدہ، ہر نبی عبدہ بن کے پیچھے اور میرا نبی عبدہ، ہر نبی عبد بن کے پیچھے اور میرا نبی عبدہ بن کے آگے۔ نماز ہو گئی، اللہ فرمایا تحفہ لے جاؤ کی جا کے امت نوں دسو الصلاۃ معراج المومنین، اگر مومنوں نے معراج کرنی ہو تو نماز پڑھے۔ مومنہ شکر کیتا، چلو ساڑی ایتھے ہی ہو جائے گی۔ مسجد نبوی سج گئی، اگے نبیاں دا عبدہ پچھے صحابہ دی قسمت ویکھو، جڑا نبیاں دا عبدہ سی نا وہ صحابہ نو امامت نصیب ہو گئے۔ ہر صحابی پیچھے عبد دی منزل تے میرا نبی، ایک باری زبانہ معطر فرماؤ، میرا نبی نرا عبدہ نہیں، نبیاں دا عبدہ اگے، ہر صحابی عبد بن کے پیچھے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، حسین کسے عبد تے بیٹھا ہے تے عبدہ تے بیٹھا ہے۔ چھٹا لگا جی، چھٹا لگا، آباد رہو جی۔ پیچھے صف لگی ہے عبد دی، اگے دے نبیاں دا عبدہ، زہرا دا لال نکلے گھر وچوں، عبداں دیاں صفاں تو گزرتا، عبداں دیاں صفاں تو گزرتا، عبدہ دی کانٹے حسین سوار ہوئے، ہر شہر رکی، تسبیح بدی، عبد منتظر سی، عبد دے کر دے منتظر سن کہ ساڈا عبد لیٹ کیوں ہو گیا، عبد دے کار والے منتظر سن ساڈا کار آوے، تے عبد منتظر سی عبدہ سر اٹھائے، عبدہ منتظر سی مینوں جبریل کچھ دسے، تے جبریل منتظر سی مینوں معبود حکم کرے، تے معبود منتظر سی کہ حسین اترے۔ مینوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ امام حسین دی ذات نو کیڑا نام پیش کرو۔
معبود تے میں کہہ نہیں سکتا، معبود میرا بھی ہوئے تہاڈا بھی ہوئے، مصطفیٰ دا بھی ہوئیے، مرتضیٰ دا بھی ہوئیے، سید الشہداء دا بھی ہوئیے، او وحدہ ہوئے لا شریک نہ ہوئے، او بے مثل ہے، او بے مثال ہے۔ عبد ہو تے میں کسے نو کہہ نہیں سکتا۔ ہن عبد کیویں آکھاں؟ عبداں دے وچوں دی گزر گیا۔ ہن عبد ہو کیویں آکھاں؟ عبد ہو تے رک کے تسبیح پہ پڑھدا ہے۔ حسین ابن علی تانوں نا کیڑا دیاں؟ آوندا ہی نہیں۔ ہاں خراج تحسین پیش کر سکنا، عبد تو لے کے عبد ہو تک، عبد ہو تو لے کے معبود تک، کائنات کی عبادت جس کے ناز دیکھے اسے حسین کہتے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ میرا خیال ہے اگر عبد ہو دی، اب شکریہ قبلہ، شکریہ قبلہ، اگر عبد ہو دی کو منزل ذہن چاہ گئی ہے تو میں تو کو ایک منٹ چ میرا حال اجازت لینے لگا۔ سوچ لے کیویں دے عبد ہو ہوندے نے۔ این سراپا انتظار و منتظر، پوری دنیا انتظار کرتی ہے اس کا، وہ انتظار کرتا ہے ان کا۔ میرے عزیز دوستو، کون ہے آج کا منتظر اور کون ہے آج کا عبد ہو؟ اندازہ دسن لگا، اندازہ دسن لگا۔ تسی صرف ایک گل دسنی ہے یاد کر کے، یہ جدو عبد ہو بن کے نبی نے نماز پڑھائی سی، عیسیٰ اگے سن کے پیچھے؟ سارے بولو جی، پیچھے۔ آج کل عیسیٰ کتھے ہوندے نے؟ شکریہ، چوتھے آسمان تے۔ کی کردے نے؟ ایک مولوی نے پوچھا جی عیسیٰ کتھے نے؟ تہاڈے وانگوں اس آکھیا چوتھے آسمان تے۔ میں اوتھے کی پہ کردے؟ اہون جی بلے میں تیرے جوان، میں کہا مولوی گل سیدھی کر۔ بندہ رات نو بیٹھا ہونا 2 بجے کسے برف والے پھٹے تھے تے انہوں پولیس پوچھ دی کدھر؟ وہ آکھے اون جی، تے وہ وچ بھا کے گڈی تے آندے نے وہ این جی۔ وہ جڑا اون جی بیٹھا ہوئے تو آوارہ گردی چ پھڑیا جاندا، سارا پنڈ ستا ہوئے تے رات دے کو 2:30 بجے ایک منڈا پرفیوم لے کے لا لو کے تے گلی چوں گزردا ہوئے، انہوں پوچھو بیٹا کدھر پہ پھرنے؟ وہ آندا انکل اون جی۔ وہ دی تان چ 2 مکیاں مارو، وہ پوچھے نہ کیوں پہ مارنا، انہوں آکھو اون جی۔ اے اونج نو وچوں کٹ دین اچ اونج کوئی نہیں۔ قرآن تے تیرا ہاتھ ہے، اسی جنوں مننے ہاں اونجی نہیں من دے، کسی وجہ تو مننے ہاں، جنوں نہیں من دے اونجی نہیں من دے، کسی وجہ تو نہیں من دے۔ مہربانی اونجی خبردار۔ اگر بندہ اڈے چ بیٹھا ہوئے نا بساں دے، وہ بندے نو بھائی جی اتنے بیٹھے ہو، آندا اونجی۔ 10 بندے نو آندا اونجی۔ پولیس پوچھے اتنے بہ رہے ہیں، وہ آندا جی میں پچھلی گاڑی کا انتظار پہ کرنا۔ انہوں نے آندا سون جی، وہ آندا انہوں دی حیثیت کی سی؟ انہوں نے میں کیوں دساں؟ تسی ذمہ دار بندے ہو نا، میں تمہیں دسنا میں اونج نہیں بیٹھا، میں کسی دے انتظار چ بیٹھا، میں بھی اونجی نہیں پہ پڑھتا۔ قرآن کھلا میرے سامنے، عیسیٰ بھی اونجی نہیں بیٹھا کسی دے انتظار چ۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، عیسیٰ بھی اونج نہیں بیٹھا، عیسیٰ کسی دے انتظار چ بیٹھا ہے۔ اے جدڑ اے مناظرے نال گل نہیں مکنی، اے مباحثے نال گل نہیں مکنی، اے ٹیبل ٹاک تے گل نہیں مکنی۔ میں دسنا کیویں مکنی ہے، انتظار کرو۔ جدن میرے پہلے نبی مصطفیٰ محمد نے نماز پڑھائی سی، عیسیٰ اگے سی کے پیچھے؟ پیچھے۔ عیسیٰ آجے بیٹھے، کوئی اترے، کوئی اترے، میں او دے پیچھے کھلوواں تے لوگاں نو دساں میں جدوں پیچھے اڑنا کسے عبد او پہلا محمد ہوئے یا آخری محمد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔